اپنے مفسرین نے اپنی اپنی بات لکھی. میرے استاد گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے بھائی اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے. یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو شرک سے بچا، شرک اکبر سے بھی بچا، اصغر سے بھی بچا، خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا. دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بتا اگر تیرا بیٹا جہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا؟ آگ میں جلتا ہوا تجھے. اسے اللہ سے جوڑ دے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا، 3 سال تک لے کے جا مسجد. 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے. 3 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے، اسے مسجد لے جا، آداب مسجد بتا، اسے نماز سکھا، تو خود لے کر کے جا، بھیجنے کا نہیں کہا. فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد، بڑی محنت کرتے ہیں ہم بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے، بینک بیلنس دینے کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں. خدارا سے نمازی بنانے کی بھی محنت کرو. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو. اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ، اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے. اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے. حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی. اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، وہ بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا بلا کا. کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی. میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی. کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی. سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے. کہتے ہیں میں روز شکر کھاتا. ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا، مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ سادی بیوی جس کا سارا کام خلوص پہ مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا. کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی. بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے. اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا. ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں. ماں روئی، آنسو بہے تو کہتی کیا ہے اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی. اے اللہ مہربانی فرما میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے. بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا. پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے. فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آ، آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے. اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے. ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے. اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا. ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیح، چل ہن اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیح، او تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا، اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا، اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا، ان کو رب والا بنانا، انہیں رسول پاک کا غلام بنانا، یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی. بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس بندہ آ گیا، اس نے کہا پرانا بخار ہے جاتا کوئی نہیں. بابا صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھونک ماری، بندہ کہتا بیٹھے بیٹھے میرا بخار اتر گیا. اس نے گاؤں جا کے اعلان کر دیا جس کا نہیں اترتا ساری آ جاؤ.
रश हो गया, फूकें बड़ी निकली, शिफा कोई नहीं। लोगों ने पकड़ के फैंटी लगाई है। मैं कहा इतनी इतनी दूर से आए हैं और तू अल्लाह के बंदे राम एक को भी नहीं आया। वो बाबा साहब के पास आ गया, कहने लगा सूरत इखलास 2 हैं कि एक ही है? बाबा साहब कहने लगे बेटे एक ही है। कहा हजरत जी आप फूक मारे तुम बैठे बैठे बुखार उतर जाए, मैंने 100 दफा पढ़ी है, 100 फूक के मारी है, एक का भी नहीं निकला। आप कोई और वाली पढ़ते हैं? आप फरमाने लगे सूरत इखलास एक ही है, पर मुंह भी तो फरीदुद्दीन का चाहिए ना, मुंह भी तो। फरमाया मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है, मैंने कभी गीबत नहीं की, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी हराम नहीं खाया, मैंने कभी अपनी जुबान से किसी का दिल नहीं दुखाया। फरमाया मैंने इस जुबान में ताकत पैदा की है। फिर जब कुरान का नूर आया है तो अल्लाह ने तासीर बना दी है, फिर अल्लाह ने असर पैदा कर दी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के ना एक बड़े मंजूर नजर खलीफा हुए जिनका नाम था जमालुद्दीन हांसवी। इतने महबूब थे बाबा साहब को कि बाबा साहब ना इनकी वजह से इनके गांव रहे 3 साल जाके हांसा में, बड़े महबूब थे। बाबा साहब किसी को खिलाफतनामा देते तो कहते मेरे जमाल से साइन करा लो। तो बाबा जमालुद्दीन लाडले थे ना, तो लाडले फिर लाडली होते हैं, लेकिन मेरी राय यह है कि लाडलों पे आजमाइशें भी ज्यादा आती। कहते साइन करा लो, तो वो लेके जाते इजाजतनामा, तो कई दफा हजरत जमालुद्दीन पकड़ के फाड़ देते। लोग आगे कहते बाबा साहब उन्होंने तो फाड़ दिया है। फरमाया जिसको जमालुद्दीन फाड़ दे फरीदुद्दीन सिया नहीं करता। खत्म हो गई बात, फाड़ दिया तो छुट्टी करो। बड़ा प्यार था उनसे। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मिलने आए। मैं मजमून समझा रहा हूँ आपको, मेरी बात पे तवज्जो करना। उनकी नजर पड़ी हजरत जमालुद्दीन हांसवी पे, तो उन्हें यह दरवेश बड़ा पसंद आया। मुल्तान शरीफ जाके खत लिखा, कहने लगे बाबा साहब मेरे सारे मुरीद और खलीफे ले लें, ये जमालुद्दीन मुझे दे दे। तो बाबा साहब ने ना एक लाइन ऊपर खींची एक नीचे खींची और बड़ा मजेदार जुमला लिखा। कहने लगे बहाउद्दीन कमाल करते हो, कोई अपना जमाल भी किसी को देता है, कोई अपना जमाल भी किसी को देता है, ये तो नहीं ना हो सकता, ये मेरा जमाल है। अल्लाह अकबर। उन्होंने कुरानी कशिश डाली। तो एक दिन हजरत जमालुद्दीन हांसवी कहने लगे बाबा साहब से, हुजूर मेरा दिल करता है मुल्तान शरीफ जाने को। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की, मेरा दिल करता है मुल्तान शरीफ जाने को। तो बाबा साहब समझ गए, कहने लगे वहां क्या है, क्या है वहां, कोई कारोबार है, रिश्तेदारी है, ताल्लुक है? अर्ज की हुजूर नहीं, मैं फिर का बंदा नवाज, आप जानते तो हैं, मेरा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया से मिलने को दिल है। आपने फरमाया वो मेरे भी दोस्त है, मुझे एतराज़ कोई नहीं था, पर जिस तरह तू जा रहा है जा, फिर उधर ही जाना। और गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। एक दर पढ़िए मुहकम पढ़िए तो फिर एक दे होके मरिए। ये याद रखना, ये जो मिजाज बन गया ना। बाबा मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ना बड़े दरवेश बुजुर्ग थे। दरवेश सख्त जुमला नहीं कहते, पर बाबा साहब ने भी ना एक सख्त जुमला कहा है। उन्होंने कहा नवे नवे ना यार बनाइए। मियाँ साहब कमीना याद छड़िया जी, तुझे तो सादे बंदे हो, इतना सख्त जुमला एवं नवे नवे ना यार बनाइए, वांग कमीने या लोग का इतना सख्त जुमला कह दिए। कहा जाओ चले जाओ। हजरत जमालुद्दीन कहते मैं वहां से निकला, लेकिन पता नहीं दिल पे क्या बोझ पड़ा, ना वहां जा सका ना यहाँ का रह सका। बड़ा मेरा नाम था, लेकिन दरवाज़ा महबूब से जुदा हुआ तो अब कोई पूछने भी नहीं आता। इतनी खस्ता हाली हुई, एक कोने में बैठ गए, मक्खियां भिनकती हैं, हाल बड़ा बुरा है। एक ताजर बाबा साहब के पास साल के बाद आता था, तवज्जो है ना मेरी बात पर आप हजरात, साल के बाद आता था। इस साल जब वो आया ना, उसने लोगों से पूछा जमालुद्दीन कहाँ है? उन्होंने कहा जनाब क्या बताएं आपको, ये मामला हुआ है, आजकल बाबा साहब अलैहि रहमा नाराज हैं। उसने ना रात हजरत बाबा साहब की खिदमत में बैठना था, बैठा तो बाबा साहब के पैर दबाने लगा। ख्वाहिश थी कि मैं जमालुद्दीन की सिफारिश करूंगा। पैर दबाते दबाते जब रात बीत गई तो बाबा साहब मुस्कुराए, फिर थोड़ी देर के बाद संजीदा हुए तो कहने लगे जमालुद्दीन की बात करना चाहते हो, करो। अर्ज की बंदा नवाज पता है तो फिर बेचारे को माफ कर दे, दरगुजर फरमाए। कहा यार उसने हमारी कदर ही नहीं की, वो दाएं बाएं जाता फिरता है, वो दाएं बाएं भागता है, उसने ख्याल ही नहीं किया, उसने तवज्जो ही नहीं की, उसको चाहिए था ऐसा करता, कभी इधर निकल जाता है। अच्छा जाओ, उसे कहा आ जाए, मैंने उसे माफ किया। बाबा साहब दर्स देते थे, असर की नमाज के बाद कुरान पाक का दर्स देते थे। किस बात का बोल के बताइए? बांझ इल्मों जो करे फकीरी, ओ काफर मरे दीवाना हो। ये तो दरवेश का फतवा है ना, मुनाफिक भी नहीं कहा, गुमराह भी लिखा, सीधा काफर ही कह दिया। बांझ इल्मों जो करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हो। हजरत जमालुद्दीन हांसवी को ले आओ, असर के बाद दर्स कुरान हो रहा था, सामने आके हजरत जमालुद्दीन हांसवी गुस्ल करके इमामा बांध के खड़े हुए, पर अब वो चेहरा नहीं रहा, अब वो रौनक नहीं रही, अब वो रंग ढंग नहीं रहा। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने यूं नजर उठाई, क्या करें रब के बंदों का दिल बड़ा नरम होता है।
بڑا اب تو لاجپال پیر سے لاجپالی کرانے کے لیے بھی 5,000 کے نوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے نا. اب تو آپ بڑی بازاروں میں جائیں تو لاجپالی شروع ہو جاتی ہے. اللہ ماشاء اللہ, اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. درویشی بھی عیاری ہے, شہنشاہی بھی عیاری. سارے کام کرنے کے لیے آگے نکلنا پڑتا ہے. بابا صاحب نے دیکھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گیا اور رو کے جملہ بڑا شاندار کہا. اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے, فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ یہ تو نے کیا کیا؟ بابا صاحب راضی ہوئے, ایک بزم سجی اور اس بزم کے مہمان بھی آنسو تھے اور میزبان بھی آنسو تھے. قدموں سے لگے حضرت جمال الدین اور پھر رو کے کہنے لگے, بندہ نواز راضی ہو تو دعا کرو میں رضا میں مر جاؤں, میں رضا میں مر جاؤں, مجھے اب دوبارہ ناراضگی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. بڑے نصیبوں والے تھے. جب جنازہ اٹھا تو حضرت بابا صاحب نے کندھا بھی دیا اور پھر حضرت نے نماز جنازہ بھی پڑھ دی. یہ جو تھوڑا سا بندہ دائیں بائیں نکلتا ہے نا, تھوڑا سا, یہ پسند نہیں ہوتا. یاد رکھنا, یہ جو ہلکا سا ادھر ادھر جاتا ہے نا, یہ نہیں مزہ دیتا, یہ خراب ہو جاتا ہے. ایک در پڑھیے تے محکم پڑھیے تے ایک دے ہو کے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے. بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے, ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا. اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا, نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے والوں کا. اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہو جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا. لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا. جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا, وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب, تو وہ مجھے کہنے لگے, میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی, کسی اور کی محفل میں نہیں جانا. آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو میں چپ کر گیا. کہنے لگے آپ بولے نا, کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں, چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں. آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا, کر لوں محبت والی بات. وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلاں جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے کہا میں نے نہیں کہا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ, جگہ جگہ جاؤ. دیکھو ساڈے ورگا ملیا تو بہ جیا, جے نہ ملیا تو واپس آ جایا. ختم ہو گئی بات. اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ فنتیں کرتا پھرے. کو مل گیا نا, خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں, جگہ جگہ جائیں. کو مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا. وہ شاہ عبد العزیز دبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے, بیٹا مہینہ 1.5 مہینہ رہو, کوئی چیز مل گئی تو رہنا, نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا. آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے. اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ایک بات ہے, وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں. چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا, ختم ہو گئی بات, تو ادھر ہی رہے. تو اس طرح کر کے نا, اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات, طے جو ہو گئی. بلے شاہ خود ہو جانے, سانو اپنی توڑ نبھا لیں دے. کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا, سادہ آدمی تھا, دیہاتی آدمی. یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے, ناراض نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے. اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بالکل ان پڑھ ہیں, پر جیسا کہہ دو نا ویسا کر جاتے ہیں. یہ پڑھے لکھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. چلو 2-4 ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں, سمجھ لیں میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے. اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و بس کری ہو یار, ایک کوئی حرف تینوں درکار, ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہ ہار جاتے ہیں. سیدھے سادے جو اتنی بحث نہیں کرتے. وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا, تیرنا بھی نہیں آتا تھا. حضرت خضر علیہ السلام آئے, اللہ نے بندوبست کیا. آئے, کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالو. کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر آیا. وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے. بلے شاہ اودی ہو جانے, سانو اپنی توڑ نبھا لیں دے. انہوں نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے, خودکشی اسلام میں حرام ہے. تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا, کہتا ہے اس مسئلے کا بابے فرید کو نہیں سی پتا. اس گل کیوں کی تھی, اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا. اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر, جا اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید, جا اسے جا کے بتا اسے کیا مرنے لگا ہے. اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا, اب جا اسے جا کے بتا. اللہ اکبر. حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے, اس کو ہاتھ دیا, اللہ اکبر کہا تو باہر نکال لیا. پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا, یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں, تجھے گرایا گیا تھا, یہ تجھے گرایا گیا تھا, یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے. آزمانا جے محبوب بلاوے ایک دم, یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ. اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو, جے محبوب بلاوے ایک دم
ਫਿਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਬਣਾਈਏ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਯਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਵਾਂ ਸਹਿਕਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸਜਣਾ ਜਾਂ ਤੇ ਲਾਈਏ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ लाइए तो फिर तोड़ निभाइए। अल्लाह रसूल से रिश्ता लगाए तो पूरा। ये क्या बात हुई मैं नबी पाक का गुलाम हूँ, चेहरा मेरा किसी और की तरह का है, मैं अली गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो नमाज का टाइम है। कच्ची बातें यार कच्चे लोग करते हैं, एक कमजोर लोग होते हैं। मेरा जी मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, पर मेरा ना झूठ के बगैर मेरी दुकान कोई नहीं चलती। वो नजायज ना करूं तो भूखा मर जा, नहीं चलती तो, पर मोहम्मद अरबी के वादे पूरे कर। छोड़ नहीं चलती तो ना चले, बुल्ले शादी हो जाने, और नहीं तो ना सही। बात हो गई है मेरे भाई, आप अजीब बात करते, नहीं चलती तो ना चले, लेकिन हुजूर ने कहा झूठ नहीं बोलना, तो लिहाजा खत्म हो गई बात। मुसलमान रहो तो फिर मरते दम तक। बोलिए ये क्या बात हुई, कच्ची बातें करना, कमजोर बातें करना, छोटी छोटी बातें करना। मैं शुरू कर रहा हूँ, कल से नेक हो जाऊंगा, परसों से। तो अल्लाह रसूल को तारीखें दे रहे हैं, तू छोटी बातें कर रहा है। तू मजबूत बात कर भाई, कलमा पढ़ लिया तो लिहाजा पढ़ लिया, गुलामी कर ली तो लिहाजा कर ली, अब नबी पाक के वफादार हो गए तो लिहाजा हो गए। सबसे बड़ा हौसला ना सूफिया का होता है। सूफी भी कहते हैं कि मुर्शद एक बनाना, चलो फैज जहां से भी मिलेगा अपने पीर का सदका ही मिलेगा। उसकी दलील मेरे आसा फरमाया करते थे, बाप एक होता है, चलो चाचे तो 15 भी हो सकते हैं, लेकिन वालिद है। तवज्जो है मेरी बात पर? एक बात आपको सुनानी है, जरा थोड़ी गौर करें। जो लोग तरीकत के रास्ते के मुसाफिर हैं ना, उनको जरा जल्दी समझ आएगी इस बात। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे, हज़रत जमालुद्दीन हांसवी। बाबा साहब को मुरीद से बड़ा प्यार हो गया। वो हांसा के रहने वाले बाबा साहब पाकपतन के, तो वो बेचारे अकेले भाई थे, वालिद भी फौत हो गया, तो माँ बूढ़ी थी। बाबा साहब ने उनसे कहा कि तू पाकपतन आ जा। कहने लगे हुजूर माँ नहीं इजाजत देती, अगर आप कहते हैं तो आ जाता हूँ। तो बाबा साहब फरमाने लगे, अगर नबी पाक ने अवैस करने को बुलाया होता तो मैं भी तुझे बुला लेता, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नहीं बुलाया, तो लिहाजा मैं तुझे भी नहीं बुलाता। लेकिन प्यार बड़ा था, तो बाबा साहब कहने लगे, चल तू पाकपतन नहीं आता तो मैं तो तेरे गांव आ सकता हूँ। 3 साल बाबा जी मुरीद की खातर उसके गांव में चले गए। उन भी पीटो जाते ने मुरीद की खातर, पर मुरीद पुजारो वाला होना चाहिए। गरीब हो तो फिर उन्होंने राह औखा लगता है, फिर मुश्किल होता है। चले जाते हैं, अब भी चले जाते हैं। माड़ा है तो उन्होंने कहना तू जुमे राती आई सवेरे 8 बजे, हाँ तू किधर आ गया। तगड़ा है तो उन्होंने कहते तू बड़ी लेट आया, तू तो राती ख्वाब भी आया सवेरे। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं। शहनशाही भी अय्यारी है, और जो है वो फकर भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी। तो मेरे भाई सुने, बाबा साहब ना 3 साल मुरीद के यहाँ चले गए। 3 साल हांसा में आपने क़याम फरमाया, 3 साल। वालदा तो उनकी जल्दी इंतकाल कर गई, लेकिन बाबा साहब वहीं रह गए। तो हज़रत जमालुद्दीन बड़े खूबसूरत थे, बड़े प्यारे थे, वैसे भी अदाएं बड़ी अच्छी थी उनकी, आलिम फाजिल। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी एक दफ़ा पाकपतन आए बाबा फरीद साहब को मिलने, तो उन्हें जमालुद्दीन हांसवी पसंद आ गए। उन्होंने मुल्तान जाके बाबा फरीद को खत लिखा कि मेरे सारे मुरीद और खुलफा ले ले, पर अपना जमालुद्दीन मुझे दे दे। तो बाबा साहब ने जवाब में एक की जुमला का और बड़ा शानदार कहा। कहने लगे, बहाउद्दीन हद करते हो, कभी किसी ने अपना जमाल भी किसी को दिया है? वो तो मेरा जमाल है, ये भी कभी किसी ने किसी को दिया है? अल्लाह अकबर। उन्होंने ना कोई रूहानी कशिश डाली हजरत जमालुद्दीन आंसवी के दिल पे। तो बाबा साहब असबाक पढ़ा रहे थे शागिर्दों को, तो हजरत जमालुद्दीन आंसवी आ गए। आके कहने लगे, हुजूर मैंने मुल्तान जाना है। बाबा साहब ने फरमाया, कोई काम है, कोई मजबूरी है, कोई रिश्तेदारी है? समझ गए बाबा फरीद साहब के मामला पीछे से गड़बड़ हो गया, क्या मसला है? कहने लगे, हुजूर मैंने हजरत बहाउद्दीन ज़करिया से मिलना। मोहब्बत में शराकत दारी नहीं कबूल होती ना, बाकी माफिया मिल जाती हैं, शराकत दारी की कोई माफी ये तूने क्यों की? शरीक तूने कैसे बना ली? एक दर फड़िए तो मुहकम फड़िए तो एक दई हो के मरिए, ये तूने क्या किया? फरमाने लगे, अच्छा बहाउद्दीन ज़करिया से मिलना है? कहा हाँ। प्यार बड़ा था बाबा साहब का ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया से, मोहब्बत बड़ी थी। फरमाया, अच्छा मैं तेरी खातिर यहाँ आया हूँ और तूने कोई कदर ही नहीं डाली, तू कहते आगे जाना है, जा अब तू उसी के पास जाएगा। हजरत जमालुद्दीन आंसवी कहते, मैं निकल आया पर सीने का नूर सारा रुखसत हो, ना मैं मुल्तान जा सका और ना मैं बाबा साहब का रह सका। 3 साल हो गए माफिया मांगते। पर बाबा साहब ने फरमाया, यार मैं तेरी खातिर बुढ़ापे में यहाँ आया और तूने सोचा ही नहीं, तूने कदर ही नहीं डाली, तूने ये क्या किया मेरे साथ? एक ताजर आया करता था बाबा फरीद साहब से मिलने साल के बाद। वो आया तो उसने लोगों से पूछा कि वो किधर है जमालुद्दीन, जिससे सलाम लेके बाबा साहब से लोग मिलते थे, जो रास्ता था बाबा साहब की तरफ जाने का। वो तो रूढ़ी के ढेर पे बैठे। वो मिलने गए और जब जाके मिले ना हजरत जमालुद्दीन से, तो वो रो पड़े। कहा क्या हुआ? कहने लगे, बस हुआ ये कि मैं उसकी कदर नहीं डाल सका।
جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی، میں وہ قدر کر سکا؟ میں قدر نہیں کر سکا، یہ مجھے سزا ملی۔ کہا ان سے کہنا معاف کر دے۔ وہ تاجر بڑا پیارا تھا، بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا، وہ تاجر بابا صاحب کے، اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا، پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی، وہ بیٹھا رہا۔ بابا صاحب بولے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ جمال الدین کی بات کرنی ہے، جمال الدین کا ذکر کرنا ہے، چل کر۔ تو کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا، مہربانی فرمائیں۔ فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر، اور کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں، میں روز اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ۔ حضرت جمال الدین ہانسوی جب آئے نا، اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے، جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے، وجود کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں، تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا، کہنے لگے فرید الدین، اپنے آپ کو مخاطب، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے، کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کریں، اب میں رضا میں ہی پردہ کر دوں۔ ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا۔ سنو بخاری شریف، سنو بخاری، صحیح بخاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تورات پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا، تورات۔ حضور نے آتے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اللہ کی کتاب۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج حضور ناراض ہو گئے، چہرے پہ جلال آیا، اور محبوب کریم نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کر، اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، ان کی کتاب۔ مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت، یہاں تو گھر میں بھوک ہونا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے، اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے، ہر خیر تجھے ملے، پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے؟ کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کریں، دین کی تہذیب کو بچائیں۔ ہم نے ساری سنتیں کیا ادا کرنی ہیں میرے بھائی؟ ایک مسواک ہے نا ہمارے گھروں سے وہ بھی رخصت ہو گئی۔ امام شورانی فرمایا کرتے تھے جس گھر میں مسواک ہو اللہ کے فرشتے اس گھر کا دیدار کرنے آتے، اس کی جگہ بھی ٹوتھ پیسٹ آ گیا، اگر انگریزی کا لفظ ہے نا تو اچھا لگتا ہے، ذرا لوگوں کو پتہ چلتا ہے VIP ہو گئے سارے۔ خدا کا خوف کریں، اپنے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں، روح کے مسلمان بنے، زبان کے مسلمان بنے۔ ایک ہندو نے نا کتاب لکھی ہے حضور علیہ السلام کے سیرت مبارکہ پر، ہندو نے، وہ ہندو کہتا ہے کہ میں نے نا عجیب منظر دیکھا ہے عرب کے لوگوں کا۔ ہندوؤں نے نا بڑا خوبصورت میرے محبوب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک ہندو نے جب حضور کی سیرت پر کتاب لکھی تو کچھ لوگوں نے کچھ اشعار لکھے، تو لوگوں نے کہا تو ہندو ہو کے حضور پہ لکھتا ہے، ہندو ہو کے؟ اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ۔ اور پھر کہنے لگا نام و نسب سے اگرچہ ہندو ہوں پر کملی والے میں تیرا سادھو ہوں، کملی والے میں تیرا سادھو، میں تو ساتھ دیوانہ ہوں یا رسول اللہ آپ کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ محبت سے نہیں لکھ رہا، وہ سمجھ لے کہ ایک عالمی تجزیہ نکال رہا ہے تو ایک تجزیہ دے رہا ہے۔ کہتا میں نے دو قسم کے عرب دیکھے، دو قسم کی، ایک عرب میں نے وہ دیکھے جو اتنے انا پرست ہیں، اتنے خود غرض ہیں، اتنے اپنے ذات کے بت میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک حوض میں اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے گئے، 10 15 20 گھوڑوں کو پانی پلانے گئے ہیں، تو جھگڑا ہو گیا، پہلے میں نے پلانا ہے، میں بڑا چودھری ہوں، اس نے کہا نہیں میں تجھ سے بڑا ہوں، پہلے میں نے پلانا ہے، اس پہ جھگڑا ہوا۔ وہ غیر جانبدار تجزیہ نگار کہتا ہے اس پہ جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، قتل ہوئے، اتنے قتل ہوئے کہ یہ قتل نسلوں تک چلے، نسلوں تک یہ قتل آگے بڑھے۔ وہ کہتا ہے ایک میں نے وہ عرب دیکھے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مکہ اور مدینے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے، کہتا پھر انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ بھی دیکھا، انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ، وہ جو گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑ رہے تھے، آج میں نے دیکھا کہ ایک جنگ کے موقع پر 3 صحابہ یا 7 صحابہ زخمی پڑے، زخموں سے چور ہے، ایک آدمی پانی کا پیالہ لے کے آیا، ایک کو کہا پانی پی لو، زخمی ہو، شدید زخمی ہو، نزا کا عالم ہے، تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے شہادت نصیب ہو، پی لو۔ کل جو گھوڑے کو کہتا تھا پہلے میں نے پلانا ہے، میں نے پلانا ہے، آج وہی قوم میں نے عجیب رنگ دیکھا، کہا پانی پی لو، تو کہنے لگا یار میں تھوڑا زخمی ہوں، یہ جو میرے ساتھ لیٹا ہے یہ زیادہ زخمی ہے، پہلے اس کو پلا دے، میرے بھائی کا بھلا ہو جائے۔ کہتا پانی لے کے اس کے پاس پہنچے، اس کو کہا تو پی لے، تو وہ کہنے لگا نہیں میں زخمی ضرور ہوں پر جوان ہوں، یہ میرے ساتھ جو صحابی لیٹے ہیں یہ زخمی بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، ان کو پہلے پلا۔ میں بات کہتا میں تیسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا نہیں یار چوتھے کو پلا، وہ زخمی بھی ہے بیمار بھی ہے،
उसे ज्यादा जरूरत है। कहते चौथे के पास गया तो वो तड़प उठा, कहने लगा पांचवें को पिला, इसलिए कि उसे जख्म मुझसे पहले लगा है, उसका जिहाद भी मुझसे सख्त है। कहते उसके पास गया तो कहने लगा यार छठे के पास चला जा, इसलिए कि उसका वक्त मुझे ज्यादा करीब लग रहा है। कहते मैं छठे के पास गया तो वो बोल उठा, कहने लगा वो 5 जिस रसूल का कलमा पढ़ते थे, मैं भी उसी मोहम्मद का मानने वाला हूँ, तो मुझे ना पिला, 7वें को पिला। कहते उसके करीब गया और मैंने वो मंजर देखा कि वो कहने लगा नहीं, अगर वो 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मैंने भी नबी पाक से तरबियत ली है, तू पहले के पास जा। कहते मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ तो रूह परवाज कर गई। मैं दूसरे के पास गया तो कलमा पढ़ के शहादत का जाम पी गया। मैं तीसरे के पास गया तो हौज़े कौसर तक वो भी पहुंच गया। कहते हैं 7 के 7 विसाल कर गए, पानी मेरे हाथ में था और मैं उस सहरा में खड़े होके सोच रहा था ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल का कलमा भी पढ़ा है, रूह का कलमा भी पढ़ा है। ये इनका सिर्फ वजूद नहीं झुकता रब रसूल की बारगाह में, जब ये झुकते हैं तो इनके दिल भी झुके हुए होते हैं, इनकी रूहें भी झुकी हुई होती। हालात बदल गए मेरे भाई। एक जमाना वो था जब हजरत उमर फारूक की लौंडी ने कलमा पढ़ा। हाँ हजरत उमर लौंडी ने कलमा पढ़ा तो हजरत उमर ने उसे उल्टा लटका लिया, दुर्रे मारते। बीबी कहती उमर मुझे इतना मारते कि मारते मारते थक जाते, फिर पानी मंगाते, पानी पी के फिर मारते फिर मारते। ये वही उमर है जो कहते जो कलमा पड़ेगा गर्दन काट दूंगा। ये वही उमर है जो कोई गरीब मिस्कीन करीब नहीं फटक सकता था, लौंडी को दुर्रों से मारते। वही उमर कलमा पड़ गए। पर पहले तो एक कबीले के सरदार थे ना भाई, पहले एक कबीले के सरदार थे, उल्टा लटका के मार। चाहिए था ना जब अमीरुल मोमिनीन बनते ज्यादा सख्त हो जाते और इनके अंदर सख्ती आती, अमीरुल मोमिनीन बन गए। 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, चेहरे पे नकाब पहना, कंजुल उम्माल में रवायत मौजूद। वही उमर जो कल गरीब औरत को दुर्रों से मारते हैं, वही उमर। इनकलाब आ गया, सोच बदल गई, निगाह और दिल मुसलमान हो गए। उमर गुजर रहे हैं, एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई, चेहरे पे नकाब पहने उमर रुक गए। अफला गुलाम साथ था, कहने लगे पता कर कोई मसला है। दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी तेरे बच्चे क्यों रोते? कहने दौड़ जाओ, कौन होते हो, तुम्हें क्यों बताऊं? गरीब हर एक को नहीं दास्तान बताएं। अभी एक जमात आ गई, मुझे बताओ मैं हल करूंगा। फिर दूसरा आ गया जख्म टटोलने, मुझे बताओ मैं किस किस के सामने जख्म खोले, किस किस को बताएं। बीबी कहने लगी जा दौड़ जा। तर्जनों आते हैं रोज पूछते हैं, पूछ के तू भी जा, आधी रात को तू कौन है? हजरत उमर मिन्नत करने लगे, कहने लगे बीबी तेरी मेहरबानी बता तेरे बच्चे क्यों रोते हैं। तो औरत तड़प के बोली, कहने लगी तू नहीं जाता तो सुन, फिर मेरे बच्चों की गलती ये है कि ये गरीब भी हैं और यतीम भी हैं। इनकी गलती है कि इनका बाप चला गया, इनकी गलती ये है मैंने गरीब घरों में परवरिश पाई है, इनकी गलती है कि इनका दादा रईस नहीं था, इनकी कोताही ये है कि इनका नाना जागीरदार नहीं था, इनकी गलती ये है कि इनकी माँ जहेज में कुछ लेके नहीं आई। और क्या पूछना है? हजरत उमर कहने लगे बहन माजरा क्या है? कहने लगी बाप इंतकाल कर गया। उमर जब से हुक्मरान बना है इस गांव में कभी उसने फेरा ही नहीं डाला, वो आया ही नहीं। मेरी गरीबनी के बच्चे सारी सारी रात भूख से रोते, वो कभी आया ही नहीं। ये गलती है। पहले तो मैं कुछ ना कुछ इनको खुश्क रोटी खिला देती थी, आज तो घर में कोई शय नहीं। शाम से लेकर पानी और रोड़े हंडिया में डाले हैं, पकाती जाती हूँ। कहा था चलो सो जाएंगे, पर भूख बड़ी जालिम है, नींद भी नहीं आने दे। सबरों का दलोक मोहम्मद जिसका नाम गरीबी, खंडवला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। कब भूख बड़ी जालिम है, पेट भूखा हो तो ये भी नहीं आती। सोचती थी सोच, अब तहज्जुद का वक्त है पर सोते नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं? उमर तो 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, इस कच्ची बस्ती में कैसे फेरा डालेगा? हजरत उमर दौड़े गए। 60 साल उम्र, कंधे पे अनाज का थैला रखा, कंधे। गुलाम कहते हुजूर मुझे दे दे, पर मैं पता कयामत में भी मेरा बोझ उठाएगा। फिर हजरत उमर लाए। फिर उमर ने उस बीबी के घर में चिराग रोशन किया। फिर बूढ़े उमर कहते मेरी बेटियां थी, मेरी बीवियां थी, मैंने खाना कभी नहीं पकाया था। मैंने उस बीबी से कहा बहन तू बैठ जा, बैठ गई। उमर कहते मैंने आग जलाई। आपके गुलाम कहते जब उमर आग में फूंके मारते थे तो उनकी ताड़ी से धुआं निकलता था। उमर ने आग जलाई। फिर फारूक कहते मैंने कभी रोटी नहीं पकाई थी, पर आज मैंने आटा भी गूंदा। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और भाई जब तेरा दिल और नजर मुसलमान होती है तो फिर तू झूठे दावे नहीं करता, फिर दीन तेरे लफ्जों में, जुमलों में, तकरीरों में नहीं रहता। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आटा गूंथते, दाढ़ी सारी आटे से भर गई। फिर उमर फारूक रोटियां पकाते तो हाथ जलते। फिर सालन पकाया, फिर उमर ने दस्तरखान बिछाया। फिर वो छोटे छोटे बच्चों का उमर ने मुंह धुलाया। फिर फारूक आदम रोटी के लुक में उनके मुंह में डालते और रोते, कहते बेटो
عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے. بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی. عمر سے ناراض تو نہیں ہو. چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں عمر کون ہے. آپ کیا بات. پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا. پھر فاروق اعظم سیر میں بیٹھ گئے, ان کو ہنساتے رہے. غلام کہتے ہیں حضور اب کیا کرتے ہو؟ فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں. پھر اس بی بی کی طرف متوجہ ہوئے, کہنے لگے اگر عمر نہیں آیا تو آپ ہی خبر کر دیتی. بی بی کہنے لگی ڈیوٹی عمر کی ہے خبر لینے کی, میری نہیں ہے کہ میں جا کے بتاؤں. میں کیوں بتاؤں؟ حضرت عمر کہنے لگے چل عمر کو معاف کر دے. کہنے لگی اسے کیا معاف کرنا ہے, میں تو دعا کرتی ہوں اللہ اسے ہٹا دے اور آپ کو بنا دے. میری دعا ہے کہ وہ چلا جائے آپ آ جائیں, پر اگر میں بن جاؤں تو عمر کو معاف کر دو گی؟ کہا ہاں کر دوں گی. حضرت عمر نے چہرے سے نقاب اتارا. فرمایا بی بی میں عمر ہی ہوں, تو نے دیکھا نہیں تھا جا تیری دعا مقبول ہو گئی. وہ بی بی کہنے لگی آپ کے سامنے اتنی جلی کبھی سنائی؟ فرمایا بس ایک وعدہ کر, اگر تو نے عمر کو یہاں معاف کر دیا ہے تو وہاں بھی معاف کر دینا. وہاں بھی سوال شرط یہ ہے تیرا دل کتنا مسلمان ہے. ہمارا یہ حال ہے, ہم جملوں کے مسلمان, لفظوں کے مسلمان. ہم اپنے آپ کو کھینچ کھانچ کے مسجد میں لا کے 2-4 رکعتیں بھی پڑھ لیتے, پر دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. دیکھیں نا کتنے اعلیٰ لفظ ہے حدیث میں. نبی پاک نے فرمایا میں اسے اپنا مومن ہی نہیں مانتا. صحابہ کہتے ہیں پوچھنے لگے تھے کسے, تو حضور نے دوسرا بات پھر کہہ دیا. فرمایا میں اللہ کی قسم اسے مومن نہیں مانتا. تیسرا جملہ پوچھنے لگے تو حضور نے پھر بول دیا. فرمایا میں نہیں مومن مانتا. حضور کسے؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے گا. 3 دفعہ حضور نے کہا میں مومن ہی نہیں مانتا. اتنی مرضی تسبیح پڑھے نہ مرضی رب رب کہے. تو میرے بھائی یاد رکھے رحمت اللہ علیہ درویش تھے دلی کے, بہت سارے لوگ مرید تھے. ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا, مزدوری کرتا تھا, غریب تھا, تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی. حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے. ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب. وہ حضرت صاحب دعا کر دیتے. خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے, اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا, بڑا مالدار تھا, بڑی سارے اونٹ گائے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی, اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا. اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پڑوسی تھا. ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے, وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے, مدرسہ چندے پہ چلتا ہے, مسجد چندے پہ چلتی ہے, تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا, تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, پتہ نہیں نا تو اس رستے کا مسافر نہیں, تو نہیں جانتا ان کا بس چلے نا تو ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے. اب وہ عیسائی تھا, کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں, وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے, 6 سال ڈیوٹی کرے, میں 6000 دینار دے دیتا ہوں. وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا, آپ چارہ ڈالنے کے ایڈوانس پیسے دے کے. اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں, بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, پورا معاوضہ نہیں دیتے. حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جب اپنے پیر سے جا کے کہا کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے, میں 6000 دے دیتا ہوں, تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار. اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا, وہ لڑائی ہو گئی, گربان پکڑ لیا, جھگڑا ہوا, بات بڑی دور گئی. اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں, تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں. جب وہ بڑی بحث ہوئی, بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی, دنیا نے سن لی, تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی. اس طرح جھگڑا ہوا, لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد. حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا, اس عیسائی کے دروازے میں دستک دی. وہ باہر آیا, فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں, تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا تبھی تو مجھے آفر کی ہے. تو اپنی آفر پہ قائم ہے, واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا. فرمایا نہیں, تو نے اتنے لوگوں میں بات کی, اتنی بحث ہوئی, تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا. فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں. اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بحثوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط, بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا, باقی صبح شام جو تو کہے گا. اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے, اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ, تو مجھے رکھ لے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا چلے بھی میرے ساتھ خط بندگی کر لے. آج کل ہم اسلام کرتے ہیں, اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا, غلامی کا خط, قاضی شہر کے پاس, یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو وہ اسلام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے. فرمایا چل میں تیار ہوں. قاضی تک گئے, طے ہو گیا, 6000 دینار دے دیے. حضرت نے مرید کو بلایا, فرمایا پتر یہ لے جا, جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے. کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ, کچھ سوچیں. فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا, میرا حق تو بنتا ہے نا, جا جا کے ڈیوٹی کر, ان کو بیاہ دے. بات پھیل گئی. بادشاہ بھی عقیدت مند تھا, وہ 12000 دینار لے کے پہنچا. کیا بتاؤ ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے.
کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ. 12,000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آگے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دے اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائے کام کرے. آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگاؤ، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا. مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا. پیسے دینے ہیں تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے. حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12,000 دینار تھے. اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے. وہ 12,000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12,000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے. اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے پر تجھے جان نہیں چھڑائی. انہوں نے وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے. وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے، حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے، اور یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے. فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا. میرے رسول پاک نے تو حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں. یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو پیار دے گا. اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہے. وہ سحر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سس کر وہ ایڑی رگڑ کر یہیں کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سس گر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ سحر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو دیکھا ہے روئے زمال رسالت، جو دیکھا ہے روئے زمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے. وہ سحر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے.